الحمد لله. الحمد لله وكفى. والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا إيمان والو كتب عليكم الصيام तुम लोगों पर रोजे फर्ज किए गए हैं कमा कुतिब अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम जिस तरह तुमसे पहले लोगों पे फर्ज किए गए थे लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام سامعین کے سامنے رب العالمین کی کلام مبارک قرآن مجید سے دوسرے پارے میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت بھی کی ہے اور اس کا ترجمہ بھی آپ لوگوں کو سنا دیا ہے۔ گزشتہ جمعے بتلایا گیا تھا کہ آج والا جمعہ وہ ہوگا روزہ اور تقوی، ان دونوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے، اور روزہ کون سی چیزیں انسانی باڈی میں، اس کی روح میں پیدا کر دیتا ہے، اس کے بارے میں گزارشات اور معروضات عرض کی جائیں گی۔ رب العالمین نے توفیق بخش دی ہے، آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور وہ یہ بھی توفیق بخش دے گا قرآن و سنت کی روشنی میں جو گزارشات اور معروضات ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رب العالمین مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عنایت فرما دیں، اور آپ سب لوگوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عنایت فرما دے، اور جو بات ہم سنیں اس دین کی بات کو اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والے، انہیں بھی سنائیں، انہیں بھی سمجھائیں، تاکہ ہمارا گھرانہ بہترین ہو جائے، گھر کا ماحول درست ہو جائے گا، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور پرسکون ہو جائے گی۔ اور اگر گھر کے اندر دین نہیں ہے، سنت نہیں ہے، پھر جتنا مرضی زور لگا لو، گھر کے اندر بے سکونی ہی رہے گی، اور گھر کے اندر تلخی ہی رہے گی، آرام کہیں بھی نہیں ہوگا۔ لہذا ضروری ہے آپ بھی سیکھیں اور اپنی نسلوں کو بھی لائیں، اور انہیں بھی اللہ کی کتاب سکھائیں، قرآن مجید سکھائیں، نبی کی سنت بتلائیں، تاکہ انہیں بھی عمل کرنے میں آسانی رہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی خاص جو عبادتیں ذکر کی ہیں، ان عبادتوں میں روزہ بھی ایک عبادت ہے۔ اسے عربی میں کہتے ہیں صوم یا صیام۔ صوم کا مطلب ہے رک جانا، باز آ جانا۔ کس سے رک جانا، کس سے باز آ جانا؟ ایک تو ظاہری طور پہ معنی و تعریف یہی ہے کہ صبح سے لے کے شام تک، غروب آفتاب تک کھانے اور پینے سے رک جانا، نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر لینا، قابو کر لینا، یہ صوم کہلاتا ہے۔ اور عام الفاظ میں اگر بتاؤں تو صوم اسے ہی کہا جاتا ہے آپ گناہوں سے رک جائیں، آپ برے افعال سے رک جائیں، آپ ہر چیز کی حفاظت کریں، نظروں کی بھی حفاظت، زبان کی بھی حفاظت، پیٹ کی بھی حفاظت، اور شرمگاہ کی بھی حفاظت، اور اپنے پاؤں کی بھی حفاظت، اپنے قدموں کی بھی حفاظت۔ یہ تمام ایکسرسائز اس رمضان کے مہینے میں رب العالمین کی طرف سے رکھی ہوئی ہیں، جسے صوم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی کھاتا نہیں ہے، صبح سے لے کے شام تک کھاتا نہیں ہے، پانی پیتا بھی نہیں ہے، باقی بھی چیزیں مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، حق زوجیت، جائز حقوق جو رب نے دیے ہیں وہ ان خاص اوقات میں ممنوع کر دیے ہوئے ہیں، وہ اسے تسلیم بھی کرتا ہے، لیکن اس کے روز مرہ کے معاملات درست نہیں ہیں۔ روزہ بھی رکھا ہوا ہے، زبان سے گالیاں بھی نکالے جا رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، بے حیائی کے کاموں میں پیش رہتا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، ڈرامے، فلمیں اور اس قسم کی بےہودہ چیزیں ان میں دوڑ کے شامل ہو رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اور موبائل کی جو لت پڑی ہوئی ہے، بیماری پڑی ہوئی ہے، اس بیماری میں اس قدر غرق ہو چکا ہے کہ کہتا ہے وقت تو گزارنا ہے روزے کا، تو چلو گیم ہی کھیل لیں، گیموں میں پڑا ہوا ہے اور خرافات میں پڑا ہوا ہے۔ سمجھ تو یہی رہا ہے کہ جی میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے۔ میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتلا دیجئے روزے کا معاملہ کیا ہے، کسے کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ان چیزوں کو کنٹرول کرنا، الفم والفرج، یہ منہ، اس سے خرافات، جھوٹ، بے ایمانی اس سے نکالنا، اور 2 نمبر 10 نمبر 20 نمبر سودے بازیاں کرنا، یہ اس سے ممنوع کیا۔ اور جہاں میرے رب نے جو حق دیا ہے اسے وہی استعمال کرنا، بدکاریاں نہ کرنا،
زنا نہ کرنا، بے حیائی نہ کرنا۔ فرمایا اصل میں تو یہی ہے، من لم یدع قول الزور، جو آدمی جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے، مارے جا رہا ہے جھوٹ، روزہ رکھا ہوا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، لگا ہے جھوٹ مارنے، کپڑا 2 نمبر جھوٹ سے بیچ رہا ہے، دکانداریاں جھوٹ سے کر رہا ہے، اور ریڈیو پہ اپنی چیزیں بیچ رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ میرے نبی تو روزے کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، نظروں کی حفاظت بھی کیا ہے؟ روزہ ہے۔ زبان کی حفاظت بھی کیا ہے؟ روزہ ہے۔ دل کی حفاظت بھی کیا ہے؟ روزہ ہے۔ اور اپنے وجود کی ساری حفاظت، اپنے قدموں کی حفاظت، یہ سب کیا ہے؟ روزے میں شامل ہے۔ صرف یہ تو نہیں کہ زبان سے بس کھانا نہیں ہے تو روزہ ہو گیا۔ فرمایا جو بندہ جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے، اللہ کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی بھی اللہ پہ بوجھ نہیں ہے۔ رب العالمین اس کو روزہ وہ شمار ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، بھوک کاٹ، پیاس برداشت کر، بس ٹھیک ہے، باقی تیرے روزے کی ویلیو کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس لیے حقیقی معنوں میں یہ سمجھیے، روزہ حقیقت کے اندر سر سے لے کے پاؤں تک پورے وجود کا کیا ہوتا ہے؟ روزہ ہوتا ہے۔ یہ روزہ کیوں رکھا گیا ہے، اسے سمجھنا ہے ذرا۔ روزہ کیوں رکھا گیا ہے؟ رب چاہتا ہے مخلوق بھوکی مرے، یا رب کے راشن میں، ڈیپو میں، خزانے میں کوئی کمی آ چکی ہے تو روزہ اس بات کی طرف ہمیں لاتا ہے کہ ہم اپنے رب کا حکم مانے یا نہ مانے؟ مانے۔ دیکھو دسمبر کے مہینوں میں فوج کی ایکسرسائزیں چلتی ہیں۔ وہ ایکسرسائزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اے نہ ہوئے لڑائی دا موقع آوے تے فوجی بھی ہوش ہویا پیا ہوئے، تو کرنا کیا ہے؟ دوڑے بھاگے، ایکسرسائز، ٹینک، ہر چیز چیک کی جاتی ہے تاکہ میدان لگ جائے تے نسے نہ۔ تو ہمارے ہاں یہ ایکسرسائز کی جاتی ہے، مشق کروائی جاتی ہے۔ پلوان ہوندے نے نا، پلوان کھاڑے چ لڑنے والے، وہ کی کرتے ہیں روزانہ صبح؟ انہوں کہندے نے کسرت جی، کسرت کرنی ہے جی، تے او جاندے نے کھاڑے دے وچ صبح سویرے سویرے، مٹی نہ روبڑے ہوئے، مٹی سٹ کے گول کر کے، کیوں کرتے ہیں؟ ایکسرسائز کر رہے ہیں، اپنے وجود کو کیا کر رہے ہیں؟ تیار کر رہے ہیں، کسی دن مقابلہ ہو تو پھر مار نہ پڑے۔ رب العالمین بھی اس مہینے کے اندر ایمان والوں کی ایکسرسائز کروا رہا ہے، ان کی تربیتی مشق کروا رہا ہے۔ وہ کیا مشق ہے؟ فروٹ کیا ہے؟ حلال ہے کہ حرام؟ حلال ہے۔ جانور جو ہیں، بکرا، بکری، گائے، بھینس، اونٹ، میل، فیمیل، یہ کیا ہیں؟ حلال ہے نا۔ گھر کے اندر اشیاء پڑی ہیں، اپنی خریدی ہوئی ہیں، اندر موجود ہیں، وہ کیا ہیں؟ حلال ہے۔ آپ کے پاس پانی موجود ہے اور شربت بھی موجود ہیں، وہ بھی حلال ہے آپ کے لیے۔ سب کچھ حلال موجود ہے، کوئی روکنے والا ہے؟ اب یہ حلال چیزیں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں، تجوریوں میں پیسے موجود ہیں، فریجوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، روک ٹوک آپ کو سکتا کوئی نہیں ہے۔ کنڈی آپ لگا لیں، بیٹھ جائیں، کھانا کھانا چاہیں کھا لیں، کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ کو صرف ایک طاقت کے ڈر نے روکا ہوا ہے کہ میرا مالک ناراض ہو جائے گا۔
اپنے مالک سے ڈرتے ہوئے حلال چیز، اپنی چیز، جائز چیز استعمال ایک خاص وقت کے اندر نہیں کر رہے۔ میرا رب یہ ٹریننگ کروا رہا ہے، ایکسرسائز کروا رہا ہے۔ اگر حلال سے میرے حکم کے مطابق ایک وقت میں رکنا ہے نا، تو پھر حرام سے مکمل رکنا ہے۔ یہ ٹریننگ ہے نا۔ میری کوشش ہوتی ہے جو احباب آئے ہیں نا، ان کو میں بات سمجھاؤں، ان کے دل و دماغ میں وہ مضمون اتر جائے، بیٹھ جائے۔ جنہاں نو پیڑا چسکا پہ ہے نا، سگریٹ دا یا نسوار دا، یہ پیڑا چسکا پیا ہوئے ہے، توبہ طائب ہو وہ چھڑ دیو ہوئے، اے نا ایک گندہ نشے نے چھڑ دیو۔ نشہ صرف کیتیا کرو قرآن دا، بس یہی نشہ جے تے بڑا بہترین نشہ وے، تے یہ جدی لذت سرور ہے کہ پھر بندہ دنیا معافی ہاتھوں بے نیاز ہو جاتا ہے۔ میرا رب بھی تم سے آہستہ آہستہ ایکسرسائز کروا رہا ہے، مشق کروا رہا ہے۔ اے حلال چیز ہی رک جا، نہیں کھانی۔ اے پانی ہے، پیاس لگی ہے، نہیں پینا۔ اے جائز رشتے ہیں، پھر بھی رک جا۔ یہ کہہ رہا ہے میرا رب۔ اب یہ تمہاری ٹریننگ ہو گئی ہے، مہینہ جب گزرے گا تمہارے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے روزے کی وجہ سے کہ جب میں حلال سے اللہ کے حکم سے رک گیا ہوں تو حرام سے بھی مجھے رک جانا چاہیے، میں حرام کے قریب نہیں جاؤں گا۔ یہ اندر بندے کے ایک چیز پیدا ہوتی ہے، اسے ہم نام دیتے ہیں تقوی۔ کیا نام دیتے ہیں جی؟ تقوی نام دیتے ہیں اسے۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ آسان کر کے سمجھاؤں، آسان کر کے، بندے کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے اس کے اندر حلال و حرام کی تمیز رہتی ہے، اور اس کے اندر ناراضگی اور رضامندی کی تمیز رہتی ہے۔ وہ گناہ والے کام کرنے لگے تو وہ کہتا ہے نہیں، میرا رب کیا ہو جائے گا؟ ناراض ہو جائے گا۔ وہ نیکی کے کام کرنے لگے تو اس کا دل کہتا ہے اور کر، اپنے رب کو راضی کر لے۔ تو یہ کیفیت کو کیا کہتے ہیں جی؟ ہاں جی، کیا کہتے ہیں جی؟ تقوی۔ ہر بندہ اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے، میرے اندر یہ کیفیت کتنی ہے۔ اگر میں گناہ کی طرف جاؤں تو میرا نفس مجھے روکتا ہے، کہتا ہے بڑا بھیڑا کامی، گندا کامی، نہ جائیں، ہٹ جا پیچھے۔ روزہ چھوڑنے لگا ہے تو اس کا نفس اسے کہہ رہا ہے اے رب کی نافرمانی کرنے لگا ہے، تو اچھا بھلا انسان ہے، کیا کرنے لگا ہے؟ اگر یہ کیفیت ہر بندے کے اندر ہے تو سمجھ لیجئے اس کے اندر تقوی کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ اعلیٰ ترین تقوی کیا ہے؟ اعلیٰ ترین تقوی یہ ہے جو چھوٹے گناہ ہیں اور جو بڑے گناہ ہیں دونوں سے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ اب چھوٹے گناہ ایک لمبی تفصیلیں ہیں، کبیرہ گناہ لمبی تفصیلیں ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹی قسمیں اٹھانا، شرک کرنا، بدعات کرنا، اور صغیرہ گناہ ہے اور کسی کو تنگ کرنا، کسی کا کوئی چیز اٹھا کے ادھر رکھ دی ہے، اسے پریشانی دے دی ہوئی ہے، اسے چٹکی کاٹ لی ہوئی ہے، یہ پریشانیاں ہیں۔ جب بھی کوئی ایسا فعل کرنے لگتا ہے نا، فوراً اس کے دماغ میں آتا ہے یہ چیز کس کو ناراض کر دے گی؟ میرے رب کو ناراض کر دے گی۔ یہ کیفیت اندر بیدار ہو جائے نا تو سمجھ لیجئے کام بن گیا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، تورات و انجیل کے بہت بڑے عالم، جنہیں کعب احبار کہا جاتا ہے، ابی بن کعب کہا جاتا ہے، وہ ان کے پاس بیٹھے ہیں۔ علم میں
ان جیسا آدمی کم ہی تھا. اللہ نے قرآن پڑھنے کا ڈھنگ بھی بڑا دیا تھا اور تورات و انجیل کا علم بھی جانتے تھے, قرآن کا علم بھی جانتے تھے. اب ان سے سوال کر لیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے, آپ کا تو مطالعہ ذرا وسیع ہے, مجھے یہ بات بتائیے تقویٰ کسے کہتے ہیں, ذرا یہ مجھے سمجھا دیجیے. کہنے لگے جی تقویٰ کہتے ہیں, یوں سمجھ لیجئے امیر المومنین, آپ نے کبھی اپنے اونٹ چرائے ہیں؟ کہا میں نے چرائے ہیں اونٹ. کہا امیر المومنین جب آپ کا گزر کانٹے والی جھاڑیوں کے پاس سے ہوتا کیا کرتے تھے امیر المومنین؟ کہا سمپل سی بات ہے, میں اپنے وجود کو بھی بچاتا تھا اور اپنے کپڑوں کو بھی بچاتا تھا, کہیں وہ اس سے الجھ نہ جائے, پھٹ نہ جائے, میں زخمی نہ ہو جاؤں. فرمایا امیر المومنین اسے ہی تقویٰ کہتے. کیا مطلب جی؟ اور دنیا کی یہ جو پگڈنڈی ہے نا, جہاں میں اور تم زندگی گزار رہے ہیں, یہ پگڈنڈی ہے, یہ ایک راستہ ہے, اس کے اس طرف بھی کانٹے ہیں اور اس کے دوسری طرف بھی کیا ہے؟ کانٹے ہیں. جھوٹ ہے, چوری ہے, ڈاکہ ہے, فراڈ ہے, دھوکہ ہے, بے ایمانی ہے, جھوٹی قسمیں ہیں اور فرعونیت ہے اور ہر قسم کے ظلم و ستم ہیں, یہ ہر طرف موجود ہیں. اب راستے سے گزرنا ہے تو کیسے گزرو گے؟ جو لبد ہے کٹی وٹی آؤ, کیا کرنا ہے اپنے آپ کو اور بچا کے جانا ہے کہ ادھر بھی دعوت گناہ, ادھر بھی دعوت گناہ, ادھر بھی جی جوا کھیلو کیا ملیں گے؟ پیسے ملیں گے. سود کھاؤ کیا ملیں گے؟ پیسے ملیں گے. اب یہ کہتا ہے نہیں میں نے تو نہیں کھانا, کیونکہ میرے رب نے اسے کیا کیا ہوا ہے؟ منع کیا ہوا ہے. اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں جی؟ تقویٰ. اور میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یوں اشارہ کر کے نا, التقویٰ ہاں ہونا, یہ دل کی طرف آپ نے اشارہ کر کے یوں کہا تقویٰ کہاں ہوتا ہے جی؟ ہاں کیا ہوتا, کہاں ہوتا ہے جی؟ دل میں. اور میرے مرشد نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے نا, دل کے اوپر چھوٹا سا نقطہ لگ جاتا ہے, سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے, توبہ کر لے نا بندہ, وہ دھل جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے, دل صاف. اور اگر توبہ نہ کرے وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے, حتیٰ کہ دل کیا ہو جاتا ہے؟ سیاہ ہو جاتا ہے. جب دل سیاہ ہو جائے, اب فرمایا اس کے اندر حلال و حرام کی تمیز کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. اب ہر بندہ اپنا جائزہ لے لے کہ میرے اندر کتنی کیفیت ہے. میں برائی کو برائی سمجھتا ہوں, میں نیکی کو نیکی سمجھتا ہوں, میرے سامنے بے پردگی ہو, میرے سامنے بے حیائی ہو, مجھ سے کتنی برداشت ہوتی ہے اور کتنی نہیں ہوتی, یہ ہر بندہ اپنے پیرامیٹر سے یہ چیک کر سکتا ہے. اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ تقوی کی کس کیفیت کے اوپر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, روزے کے متعلق فرمایا, الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ خاص میرے لیے ہے, وانا اجزی بہ, اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا. اور اگر اس کو یوں پڑھا جائے وانا اجزا بہ, تو پھر مانا ہوگا روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میری ذات کے سوا کوئی اور نہیں ہے. یوں سمجھ لیجئے اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں بات سمجھانا چاہتے ہیں,
اور جس دن تقسیم ہو رہی ہوگی، جنت والے ادھر چلے جائیں، جہنم والے ادھر چلے جائیں، یہ نیکیوں والے اتنی نیکیاں کی تو پھر ان کے اتنے درجے بن گئے ہیں، یہ تقسیمیں ہو رہی ہیں تو وہاں روزے دار آ گیا ہے، جس نے بھوک برداشت کی ہے، جس نے پیاس برداشت کی ہے، جس نے اپنے رب کا حکم مانا ہے وہ آ گیا، اور رب العالمین تقسیم کر رہے ہیں، اسے جنت میں 1 گز جگہ دے دو، اسے 10 مرلے جگہ دے دو، اسے 1 کنال جگہ دے دو، اسے دوسری منزل پہ جگہ دے دو، اسے چوتھی منزل پہ جگہ دے دو، جنت کے 100 درجے ہیں، اور 100 درجوں کے درمیان ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ 100 درجے رب نے رکھے ہیں جنت کے، اب میرا رب تقسیمیں کر رہا ہے، اس کو فلانے مقام پہ اعمال اس کے اتنے ہیں، فلانی منزل کے اوپر، فلانی جگہ کے اوپر اسے ٹھکانہ دے دو، پر روزے دار جب آ جائے گا تو رب العالمین کہیں گے باقی پیچھے ہٹ جاؤ، اسے تو میں اجر خود دوں گا۔ کیوں میں خود دوں گا؟ اسے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی منع کرنے والا نہیں تھا، کوئی پیاس لگی تھی یا بھوک لگی تھی تو یہ بندہ رک گیا، باز آ گیا، مجھ سے ڈر گیا، آج میں اسے خود اجر دوں گا۔ اور پھر اجزا بھی، اس سے مراد یہ ہے باقیوں کو، کسی کو تھوڑی جنت، کسی کو زیادہ جنت، کسی کو اوپر اور کسی کو کہاں، کسی کو کہاں، پر روزے دار آ چکا ہے، اس کے لیے جنت تو تحفہ معمولی ہے، اس کے لیے میں اپنی ذات کو حاضر کر رہا ہوں، اس کا اور کوئی بدلہ نہیں، میری ذات ہی اس کا بدلہ بنے گی۔ یہ رب العالمین خصوصی انعام دیں گے کس کو؟ روزے دار کو انعام دیں گے، اور فرمایا جب جنت میں داخلہ ہونے لگے گا ان روزے داروں کا، ہر ایک اپنے دروازے سے صبر کرنے والے باب الصبر سے جائیں گے، تقوی والے باب التقوی سے جائیں گے، نماز والے باب الصلاح سے جائیں گے، پر جب روزے دار آ جائے گا نا، میں رب کہوں گا اسے خصوصی پروٹوکول دیا جائے، اسے کسی اور دروازے سے نہیں، باب الریان سے داخل کیا جائے۔ یہ خاص میرے رب نے روزے دار کے لیے دروازہ بنایا ہوا ہے، یہ جنتی دروازہ، اس سے روزے دار داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، روزے دار تو باب الریان سے جائے گا، پر ایک بندہ وہ ہے جو صدیق کہلاتا ہے، سبحان اللہ، جو صدیق کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بتلائیے، کوئی بندہ ایسا ہے جو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے مرضی داخل ہو جائے، کوئی بندہ ایسا ہے؟ تو فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یقیناً کہتا ہوں وہ تو ہی ہے جو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا داخل ہو جائے گا، لیکن یہ خصوصی دروازہ ہے باب الریان۔
کن کے لیے جی؟ روزے داروں کے لیے ہے۔ اور میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ دار جب افطار کرتا ہے، روزے دار کو دو مواقعوں پہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ دو مقامات ایسے ہیں جن پہ روزے دار کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ایک موقع روزے دار کے لیے وہ ہی نہ یفطر، جب وہ افطار کرتا ہے، دن پر روزہ رکھا ہوا ہے، پیاس بھوک کاٹی ہوئی ہے، اب شام کو افطار کرتا ہے تو اسے جو خوشی ہوتی ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا جی، ایک روزے دار کو خوشی ہوتی ہے افطاری کے وقت، اور دوسرا عند لقاء ربہ، عند لقاء ربہ، اور قیامت کے دن جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا، پھر روزے دار کو جو خوشی ہوگی وہ الفاظ کی دنیا میں بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ میرے مرشد نے فرمایا میں اللہ کو روزے دار اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، اس کے منہ سے جو بھوک کی وجہ سے جو اسمیل بدبو بھی آ رہی ہو روزے کی حالت میں، فرمایا وہ جنت کی کستوری سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے، وہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ کیوں؟ اس نے بھوک کسی اور کے لیے نہیں کاٹی، کس کے لیے کاٹ رہا ہے؟ رب کے لیے۔ یہ گناہوں سے روکا ہوا ہے، یہ بے حیائیوں سے روکا ہوا ہے، اس نے نظروں کی حفاظت کی ہوئی ہے، اس نے دل کی حفاظت کی ہوئی ہے، اس نے اپنے وجود کی حفاظت کی ہوئی ہے، تو یہ رب سے ڈر کے کر رہا ہے۔ تو فرمایا روزے کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کیا جی؟ تقوی پیدا ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا تقوی یہ کیا چیز ہے؟ لو قرآن اللہ کا سمجھانے لگا ہے کہ جو روزے کی وجہ سے خوف خدا پیدا ہو گیا ہے، ڈر پیدا ہو گیا ہے، اور گناہوں سے بچنے لگ گیا ہے، صغائر سے بچنے لگ گیا ہے، کبائر سے بچنے لگ گیا ہے، بے حیائیوں سے بچنے لگ گیا ہے، جھوٹ بولنے سے ڈرتا ہے، اور اسے مال لے کے آیا ہے، بازار میں بیٹھا ہے، بیچنے کے لیے بیٹھا ہے، پر شیطان کہتا ہے، نفس کہتا ہے بیچ لے، جتنا دل کرتا ہے جھوٹ مار لے، پر یہ کہتا نا جھوٹ نہیں بولوں گا، میرا رب ناراض ہو جاتا ہے۔ مال بکے مرضی نہ بکے مرضی، پر میں اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا، یہ کیفیت آ گئی ہے۔ فرمایا میرے مرشد نے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والشہداء، التاجر تجارت کرنے والا، خرید و فروخت کرنے والا، بیچنے خریدنے والا، فرمایا کون سا؟ الصدوق، ہاں تقوی سنا رہا ہوں نا، تو پھر دل میں بات کو جگہ دیجئے گا اور اپنانے کی کوشش کیجئے گا۔ جب کافر یہ اپنا رہے ہیں تو وہ اعلیٰ درجے کا رزق کما رہے ہیں، ہم سچ بولیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بھوکے مر جائیں گے؟ نہیں۔ آپ یورپ کی چیزوں کے اوپر کیوں اعتماد کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ جو چیز کے باہر لکھا ہوا ہے وہی اندر موجود ہے، اور اپنی چیزوں پہ اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ جو باہر لکھا ہوا ہے وہ اندر موجود نہیں، اور جو اندر موجود ہے وہ باہر لکھا ہوا نہیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے اور آپ پھر اس کے اپنے مال بیچ رہے ہیں، پھر کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی۔
پھر کہتے ہیں جی ایک ہاتھ اگے ایک ہاتھ پیچھے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے ڈر نکل گیا ہے، تم یہ سمجھنے لگ گئے ہو یہ مال ہی میرا سب کچھ ہے، نہ بکا تو میں مر جاؤں گا۔ او کدے اللہ کے بندے یہ سوچ تو صحیح نہ، تنہائی میں بیٹھ کے یہ سوچ، کون بندہ کون تاجر کائنات میں ایسا ہے جو رات کے وقت اپنے گاہکوں کی لسٹ بنا کے سوتا ہے اور پھر اس لسٹ کے مطابق اس کے پاس گاہک آتے ہیں؟ کوئی تاجر دنیا میں ایسا ہے تو مجھے بھی دکھا دو۔ کوئی ایسا نہیں ہے، رات کے وقت سو جاتا ہے، صبح میرا رب اس کے پاس گاہک بھیج دیتا ہے۔ بے شمار دکانیں موجود ہیں، وہ تیری دکان پہ آ رہا ہے۔ جب رب نے تجھ پہ مہربانی کی ہے تو تو اپنے آپ پہ کیا کر، مہربانی کر لینا، سچ بولا کر، جھوٹ نہ بول۔ اچھا جی، سچ بولنے سے مال نہیں بکتا، جھوٹ بولنے سے مال بکنے لگ جاتا ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تم سے وعدے کرتا ہے الفقر، اوہ لالا جوا نہ لائے تو مر جائیں گا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ التاجر الصدوق الامین، وہ تاجر سچ بولنے والا کہتا جی اتنے کا مال لے کے آیا ہوں، یہ مال اتنے کا ہے، اس پر اتنا نفع میں نے رکھ دیا ہے، یہ میرے اخراجات ہیں، میں زائد نفع تو نہیں نہ لے رہا، یہ میں اس لیے تمہیں بتا رہا ہوں تمہیں معلوم ہو جائے، اور جو چیز بھی دے رہا ہوں اس کی کوالٹی اس درجے کی ہے، اعلیٰ ہے، درمیانی ہے یا نچلے درجے کی ہے، یہ بتلا دے اس بندے کو۔ اب تم سمجھتے ہو وہ بھاگ جائے گا؟ نہیں نہیں، وہ ایک دن اگر جائے گا، 2 دن جائے گا، اس کے دل میں میرا رب خود ڈال دے گا، وہ بندہ جو دکاندار ہے، جو تاجر ہے، وہ بے شک بات تو کرتا ہے پر کرتا کون سی ہے؟ سچی بات کرتا ہے، اور مال کے بکنے نہ بکنے کا اسے کوئی خدشہ نہیں ہے، وہ رب سے ڈرتا ہے۔ تو فرمایا اور کیا، الامین، سچ بھی بولتا ہے اور امانت کی بھی پاسداری کرتا ہے۔ جو بات زبان سے کہہ رہا ہے، کیوں انج داوے، چینی انج دیے، کپڑا انج داوے، برتن انج دینے، جو کہہ رہا ہے اس امانت و دیانت پہ پورا اترتا ہے۔ فرمایا قیامت کے دن رب اس متقی بندے کو کیا کرے گا؟ فرمایا اس بندے کا کرے گا مع النبیین، دیکھیو ذرا، عام مخلوق سے رب اسے اٹھائے گا، نکل ادھر، باہر آ جا، تو کہاں کھڑا ہوا ہے؟ تیرا مقام یہ نہیں، آج جہاں نبیوں نے صف میں کھڑے ہیں تو نبیوں کے ساتھ آ جا۔ کیوں نبیوں کے ساتھ آ؟ اس لیے یہ کام بڑا مشکل ہے۔ سوکھا ہے کہ مشکل ہے جی؟ اوکھا وے، سچ بولنا ہے تو مشکل، لیکن جب بندہ پکا رہے تو پھر میرا رب اسے انعامات دنیا میں بھی دیتا ہے۔ جتنی دکانداریاں دیکھ لو جو آبا و اجداد سے چل رہی ہے، وہ سچ پہ ہیں، وہ دیانت پہ ہیں۔ جب انہوں نے ہیرا پھیری کی تو پھر لوگ وہاں سے ہٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ایسا قیمتی متاع ہے یہ تقوی، اور فرمایا صرف نبی نہیں، شہداء، شہید بھی جہاں ہوں گے میرا رب اس کو وہاں لے آئے گا۔ یہ کون آدمی ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا، یہ متقی آدمی۔ اللہ اللہ،
यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उन्हें रब्बुल आलमीन ने बादशाहत दी है, नबूवत भी दे दी हुई है और मिस्र के तख्त पे बिठा दी है मेरे रब ने। अब लोगों के दरमियान इंसाफ से फैसले कर रहे हैं, और जो बंदा गरीब आता है, कहत के जमाने हैं, उन्हें गल्ला भी दिया जाता है, कीमत मामूली ली जाती है, और गंदम ज्यादा गल्ला उन्हें दिया जाता है। ऐसा आदिल हुक्मरान यूसुफ सिद्दीक है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, और बाप ने भेज दिया हुआ है अपने बाकी बेटों को, जाओ जाके ढूंढ के लो ना यूसुफ वो कहां गया, और बिन्यामीन को भी छोड़ के आए हो, उन्हें वापस लेके आए हो। अब ये सारे आए हैं, आके दरबार में खड़े हैं, महल में खड़े हैं, और तख्त के ऊपर हजरत यूसुफ सिद्दीक बैठे हुए हैं, और भाई लाइनों में खड़े हुए हैं। आके कुरान मंजर यूं दिखा रहा है, फलम्मा दखलू अलैहि कालू या अय्युहल अजीज मस्सना व अहलना ज़ुर्र वजिना बिबिज़ातिन मुज़जातिन फ़ाउफ़िल लनल कैल वतसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन। फलम्मा दखलू अलैहि, तख्त पे बैठे हैं यूसुफ सिद्दीक, नकाब किया हुआ है, और भाई सामने मौजूद है। भाई आके बड़ी हालत पतली हो गई है। कल कहने वाले थे हम कमाने वाले हैं, और ये मैं साथ साथ इस्लाह भी करता जाता हूं, मुआशरे की इस्लाह भी साथ साथ करता जाता हूं। मत ये कहा करो असी कमाने ते ऐ निकम्मा खांदा है, ना ना, ये ना कहा करो। मेरे मुर्शिद ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो भाइयों का तनाजो आ गया, झगड़ा आ गया। बड़ा भाई कह रहा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसे मैंने चंद दिरहम और दिनार दिए हैं, और मैंने इसे कहा है ओ फलाना बंदा उसे दिरहम और दिनार दे दो, वो जरूरतमंद है, और ये खुद खा गया है, इसने दिए नहीं अल्लाह के नबी, और बातें भी करता है, काम कोई नहीं करता, घर में बैठा रहता है। वो कहने लगा जी अल्लाह के नबी, हाँ हाँ मेरे भाई ने मुझे माल दिया था, फलाने बंदे को दे दे, पर अल्लाह के नबी मैं खुद जरूरतमंद था। सुनना ये हदीस, मैं खुद जरूरतमंद था अल्लाह के नबी, इसलिए मैंने खुद से इस्तेमाल कर लिया है। मेरे मुर्शिद क्या फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा रहे हैं ओ अल्लाह के बंदे, तू तो जो ये बात कहता है, तू कमा रहा है और ये खा रहा है, तुझे नहीं पता तुझे रब्बुल आलमीन इसी की वजह से रिज़्क दे रहा है। तुझे क्या मालूम तेरा रब इन्हीं की वजह से तुझे रिज़्क भी दे रहा है। और दूसरी बात भी सुन ले, आम बंदे को माल देगा तो अकेली नेकी मिलेगी, और अगर भाई बहन को कुछ देगा, माँ बाप को कुछ देगा, रिश्तेदारों खाला चचा मामू फूफियां इन्हें कुछ देगा ना, तो फिर याद रखना आम नेकियों से हट के मेरे नबी ने फरमाया 2 अजर मिलेगा। आम सदका खैरात करोगे तो सिंगल अजर मिलेगा, और अगर रिश्तेदारों पे खर्च करोगे ना, बहन भाइयों पे खर्च करोगे ना, 2 अजर मिलेगा। क्यों 2 है?
ایک رشتہ داری کا اجر مل رہا ہے اور ایک اللہ کا حکم مان کے خرچ کر رہا ہے، دونوں اجر مل رہے ہیں۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، کل یہ بھی بھائی کہتے تھے ہم کمانے والے ہیں اور یہ کھانے والا ہے، آج میرے رب نے منظر بدل دیا ہے، کمانے والے لائن میں کھڑے ہیں اور جو کما نہیں رہا تھا اسے رب نے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا ہوا۔ یہ میرے رب کی تقسیمیں ہیں۔ میرا رب جس کو جس حال میں رکھے اسے اپنے رب سے کیا رہنا چاہیے؟ راضی رہنا چاہیے۔ میرے مالک جس حال میں تو نے رکھا ہے میں راضی ہوں، دے تب بھی راضی، نہ دے تب بھی راضی، تھوڑا دے تب بھی راضی، زیادہ دے تو پھر بھی میرے مولا راضی۔ اب بھائی آ کے کہہ رہے ہیں، یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، مسنا و اہلنا الضر۔ ہائے الفاظ کی دنیا ہے، حقیقت کی دنیا جس پہ بیتی ہے اسے معلوم ہے۔ مسنا و اہلنا الضر، اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بھوک نے، تکلیف نے آ گھیرا ہے، گھر میں کھانے کو راشن نہیں ہے، بوڑھا باپ ہے اور بوڑھی ماں ہے اور گھر ہے، کوئی کھانے کو نہیں، ہم 11 ہیں اور ہمیں کچھ بھی مل نہیں پا رہا، بڑے بھوکے ہیں، بڑی فریاد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ۔ یہ تھوڑے سے درہم و دینار ہیں جو آپ کے پاس لے کے آئے ہیں، مہربانی کرنا، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ۔ پیسے تے سونے، راشن 1000 دا دیں، فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ، پورا ناپ دینا، پیسوں کا اعتبار نہ کرنا۔ ہاں درخواست یہ ہے، بھائی درخواست کر رہے ہیں بھائی کے سامنے، تصدق علینا۔ اللہ اللہ، یہ وہ معنی نہیں ہے کہ صدقہ کر، صدقہ نہیں، نبیوں کو صدقہ نہیں لگتا ہوتا۔ یہ تصدق کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے اور پورے تھوڑے پیسے لے، گندم پوری دے، یعنی 10 بوریاں دے دے، وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا، تجھے 25 دے دے تے تیری مہربانی ہے۔ یہ ہے تصدق علینا، تصدق علینا، ہم پر مہربانی بھی کر، زیادہ دے دے ہمیں، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالی مہربانی کرنے والوں کو خوب بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اب ادھر آڈر آ گیا، اللہ اللہ، آڈر آ گیا، یوسف اب تو انتہا ہو گئی ہے، چل رہا سے پردہ ہٹا، کہنے لگے حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تم جانتے ہو ما فعلتم بیوسف واخیہ، تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، اذ انتم جاہلون، ہائے جب تم نادان تھے، کم عقل تھے، سمجھ پوری نہیں تھی، اس وقت تم سے یہ کمی ہو گئی ہے۔ جب یوسف کا نام سنا، وہ جو درخواستیں کر رہے تھے نا، نظر بادشاہ کے سامنے جھکی ہوئی تھی، جب بادشاہ کے منہ سے الفاظ سنے، یوسف کا نام سنا، 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے اور یہ راز کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یوسف کہاں گیا ہے۔
بادشاہ کی زبان سے جب یہ کلمہ سنا فوراً کہنے لگے، غور سے دیکھا نا، کہنے لگے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف۔ جن منو سرور آندا اللہ تانوں بھی انجی سرور عنایت کرے ہے، قرآن دی لذت تانوں بھی نصیب فرما دے۔ کہا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، ہے کیا تو یوسف نہیں؟ غور کیا نا، زمانے کے حال کے ستائے ہوئے تھے، بھوک اور افلاس نے وہ سمجھ بوجھ بھی مدم کر دی ہوئی تھی۔ اب جب الفاظ سنے تو غور سے دیکھا نہ سمجھ آئی، یہی کوئی لگتا یوسف ہے۔ ہاں حضرت یوسف نے بھی دیر نہیں کی، فوراً کہا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ اگلے جملے جہاں سے میں مضمون لے کے آیا تھا اس جگہ کے اوپر، وہ جملے سننے ہیں۔ قد من اللہ علینا، سبحان سبحان، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم سب پر احسان کیا ہے۔ سبحان سبحان اللہ، احسان تے اللہ نے کلے یوسف تے کیتے اسی ہیں، لیکن بھائیوں کا دل نہ ٹوٹ جائے تو کہا من اللہ علینا، اللہ نے سب تے احسان کر دیتے ہیں۔ کیسا احسان؟ من اللہ علینا، مجھے رب نے گھر سے اٹھایا ہے، مصر کے بازاروں میں رولائے اور مجھے محلات میں پہنچایا، پھر جیلوں میں پہنچایا، پھر وہاں سے نکال کے مصر کے تخت پہ پہنچایا۔ تو یہ میرے رب کا کیا ہے؟ احسان ہے نا ہم پر۔ انہو من یتقی ویصبر، یہ اس نقطے میں لا رہا تھا آپ کو۔ انہو من یتقی ویصبر، اللہ تو اسی پہ احسان کرتا ہے۔ یتقی، جو گناہوں سے کیا کرتا ہے؟ بچتا ہے، حرام خوریوں سے بچتا ہے، رشوتوں بےایمانیوں سے بچتا ہے، لوٹ مار سے بچتا ہے، ظلم و ستم سے بچتا ہے، ڈر ڈر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ اس پہ احسان کرتا ہے۔ وَيَصْبِرْ، حالات جیسے بھی آ جائیں، مشکل بھی کیوں نہ آ جائیں، وہ صبر کا دامن نہیں چھوڑتا۔ تو اس پہ میرا رب کیا کرتا ہے؟ احسان کرتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالی احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ یہ سنانے کا مقصد یہ ہے، بتلانے کا مقصد یہ ہے، اپنی زندگی کے اندر اگر اونچا مقام لینا چاہتے ہو، بلند درجہ پانا چاہتے ہو، عزتیں پانا چاہتے ہو، رفعتیں پانا چاہتے ہو، مال، عزت، دولت، شہرت، دین سب کچھ لینا چاہتے ہو، تو پھر دو چیزیں اپنی زندگی میں کر لو، ایک تقوی اور دوسرا صبر۔ ایک کیا جی؟ تقوی اور دوسرا صبر۔ ہاں تقوی، اللہ اللہ، یہ تقوی فرمایا کہاں تمہیں پہنچا دیتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزتیں چاہتے ہو نا تو عزتیں میں رب تمہیں بتاتا ہوں، تم میں زیادہ عزت والا وہ اللہ کے ہاں بندہ ہے اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، وہ میرے مولا
نہیں کمائیں گے، نہیں کھائیں گے، اوپر کی کمائیاں نہیں لیں گے، رشوتیں نہیں لیں گے، لوگوں کو سڑکوں پہ تنگ نہیں کریں گے تو بھوکے مر جائیں گے، کہاں سے چلان دیں گے، کہاں سے حرام کمائیاں پیش کریں گے؟ میرے مولا مر جائیں گے کہاں جائیں گے؟ فرمایا میرے رب نے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ سبحان اللہ، دھیان سے سننا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے۔ وہ کہندا میں ظلم نہیں کرنا، میں کسے دا مال نہیں کھونا، میں کسے دا مال نہیں نجائز طریقے نہ لینا، نا نوکری جاندی ہے تے جان دے ہو، جو کچھ ہوندا ہے تے ہون دے ہو، پر میں یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ اب یہ گھبرا رہا میری روزی کہاں سے ملے گی؟ فرمایا گھبرانا، مجھ سے ڈر، میں تیرا راستہ بناؤں گا۔ کیسا راستہ میرے مولا؟ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں اسے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ آزما کے دیکھ لینا، رب کے لیے حرام چھوڑ دو، حلال کی طرف آ جاؤ، پھر دیکھو میرا رب تمہارے لیے وسعتیں کیسے پیدا کرتا ہے۔ تو یہ تھا جی آج کی ساری کلام کا خلاصہ کہ روزہ وہ اس لیے رکھا گیا ہے آپ کی اور میری ٹریننگ ہو جائے، ایکسرسائز ہو جائے، تربیتی مشق ہو جائے، اور پھر روزہ ہمارے اندر کیا پیدا کر دیتا ہے؟ خوف خدا پیدا کر دیتا ہے، تقوی۔ ہم روز مرہ کے معاملات میں ڈرنے لگ جاتے ہیں، خوف کھانے لگ جاتے ہیں، ہمارے دل کی فضا، ہماری آنکھوں کی فضا، ہمارے جسم کی فضا، روحانیت بہتر ہو جاتی ہے اس سے۔ تو یہ تقوی ہے، روزہ اور تقوی، اس پر آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ زندگی رہی تو اب یہ دوسرا جو حصہ ہے نا، یصبر، صبر والا، زندگی رہی تو پھر اگلے جمعے ہوگا روزہ اور صبر۔ یہ کیا چیز ہے؟ صبر کسے کہا جاتا ہے؟ اور صبر سے پھر انشاءاللہ قرآن و حدیث سے بات بھی سمجھاؤں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔